سنو اللہ کی بندی، دوڑتی رہو راستے کی طولت اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر۔ جانتی ہوں تھک جاتی ہو تم، سانس بھی پھول جاتا ہے، پر دیکھو تھک کر بیٹھنا نہیں، ورنہ بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ تم تو لمبی ریس کا گھوڑا ہو نا، دیکھو جنت تک ہی تو جانا ہے۔ ان کو مت دیکھو جو آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھو جو ہر نیکی میں تم سے آگے ہیں، جو جنت کی شاہراہ پر ایسے چلے کہ رب کی رضا کا پروانہ پا گئے۔ رک گئی تو ریس ہار جاؤ گی، رک گئی تو دوبارہ چلنا تک محال لگے گا۔ یہ تھکاوٹ وقتی ہے پر انعام ابدی ہے۔ منزل پر نظر رکھو نا، بس جنت تک ہی تو جانا ہے۔ اور اپنے رب سے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بیسک وجہ ہیں۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ معجزے امید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا مصر کا گورنر بن جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا حاملہ ہونا، سمندر کے لیے ناممکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا صحیح سلامت آگ سے باہر آ جانا جس میں ان کے لوگوں نے انہیں جھونک دیا تھا۔ کبھی کبھار ہم معجزوں کو پڑھتے ہیں تو خود کو کہیں بھی ان سے منسوب نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے شاید یہ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حماقت ہے کہ اپنی زندگی میں معجزوں پر یقین رکھیں، کہ شاید یہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی تجربہ کریں اس خوشی کا جو ہمیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دہانے پر ہے، تو جان جائیں گے کہ یہ کس قدر معجزاتی بات ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے غمزدہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے بحیرہ کلثم کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ کیسے امید کو ان 2 پانی والی دیواروں سے داخل کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، اور دکھوں، پریشانیوں، آزمائشوں کو اسی میں غرق کر دیتا ہے جیسے فرعون کو کیا تھا، کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلے اشکوں کی صورت میں۔ اللہ سے جڑی امید بھی بڑی معجزاتی چیز ہے۔ یہ لمحوں میں شہرگ تک کا فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے تڑپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ
ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے اندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہمسفر عطا کرتا ہے۔ قرآن میں ان کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملا کرتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جو کسی بھی حال میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے کن کی محتاج ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ وہ مالک بس تھوڑا امتحان لیتا ہے، پھر کامیاب ہونے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، جس کا جیسا ظرف ویسا اس کا قول و فعل۔ غمزدہ نہ ہونا، اللہ کا وعدہ یاد رکھنا۔ مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، دیکھو ہار مت مان لینا، تھک نہ جانا، رونا مت، دل برا نہ کرنا، جیت انشاءاللہ تعالی تمہاری ہوگی۔ یہ مشکلات بس ختم ہونے ہی والی ہیں، یقین رکھو انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے۔